السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کرسمس اور مسلمان۔ اپنی گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دو ایسی خوش نصیب عورتوں کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے کہ جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باکمال کہا ہے اور بہت زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز قرار دیا۔ دو ایسی خواتین یا دو ایسی عورتیں جن کی پاک بازی، جن کی پاک دامنی، جن کی عفت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گواہی دی۔ یہ دونوں خواتین کون ہیں؟ ایک ہے ہماری ماں ام المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کہ جن کا تذکرہ اللہ نے سورۃ التحریم کی آخری آیت میں کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے انہیں مثال قرار دیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور وہ پاک دامن خاتون تھی۔ انہی مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے 44 میں کیا ہے، اور بیچ میں زکریا علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے یہ نظر مان لی، یہ منت مان لی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مانتی ہوں کہ میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن وہ لڑکے کی امید رکھ کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی نظر مانی۔ اللہ کہتے ہیں فلما وضعتھا، کہ جب انہوں نے حمل جنا یا بچے کی پیدائش ہوئی یا مدت ختم ہوئی حمل کی اور پیدائش ولادت ان کے یہاں ہوئی، تو کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، رب انی وضعتھا انثی واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو معلوم تھا کہ مریم کی ماں نے کیا پیدا کیا۔ تو جب مریم کی ماں کے یہاں مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے اچھی امید کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ میری امید تھی کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکا نہیں ہوا، تو اب لڑکی کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے کیسے وقف کر سکتی ہوں؟ کیونکہ جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ کام مرد کا ہے، لڑکے کا ہے۔ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اپنی لڑکی کو تو وہاں نہیں بھیج سکتی، اس لیے کہ اس میں تیری شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس کو اور اس کی نسل کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان سے۔ یہ ایک ماں کا کردار تھا جو مریم علیہ السلام کی ماں نے پیش کیا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور انہوں نے اپنا کردار ظاہر کیا۔ مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے
اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کی ذمہ داری میں اسے ڈال دیا کہ اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو، ان کی اس بات کو قبول کیا، اور مریم علیہ السلام کی خصوصی تربیت اللہ رب العالمین نے کی۔ وہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی خاتون کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، سارے انبیاء سارے رسول جو آئے سب کے سب مرد تھے، لیکن اللہ نے خصوصی تربیت کی اپنی طرف سے، اور انہیں زکریہ علیہ السلام کی نگرانی میں، ان کی کفالت میں، ان کی تربیت میں دے دیا۔ زکریہ علیہ السلام ان کے رشتہ دار تھے، خالو لگتے تھے، یعنی مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے زکریہ علیہ السلام۔ اب جب مریم کی کفالت کی باری آئی کہ بھائی مریم کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، کون کرے گا ان کی کفالت، تو سارے سردار یہ چاہتے تھے کہ ہم کفالت کریں اس کی، تو اللہ نے کہا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ غیب کی باتیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، کہ جب وہ سارے سردار بیٹھ کر کے قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ قرآن اندازی کیسے کی؟ سارے سرداروں نے اپنا اپنا قلم پانی میں ڈالا اور یہ فیصلہ ہوا جس کا قلم اوپر باقی رہ جائے گا وہی مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ اب سارے لوگوں کا قلم نیچے چلا گیا، زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہا، اور اللہ نے مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی کفالت۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی کہ ایک ماں نے اپنی بچی کو اللہ کی پناہ میں دی، اور اللہ نے اس پناہ کی ایسے لاج رکھی کہ خود اللہ رب العالمین ان کی نگرانی کرتا رہا، اور اس بچی کو اللہ نے ایک نبی، ایک پیغمبر کی تربیت اور کفالت میں دے دیا۔ اب زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے اپنے گھر میں ایک جگہ خاص کر دی کہ بچی یہاں رہے گی، یہاں سب کچھ کرے گی، جو کچھ ضرورت ہوگی اس کی پوری کی جائے گی۔ سب کچھ لا کر کے حضرت زکریا علیہ السلام دیتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کرامت ہوئی مریم علیہ السلام کے یہاں۔ اور کرامت کیسے ہوئی؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب زکریا علیہ السلام یہاں آتے تھے تو دیکھتے تھے مطلب عجیب عجیب روزی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سامان ہے، اور مریم علیہ السلام کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں بے موسم کا پھل ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے لا کر کے نہیں دی، وہی لا کر کے دینے والے، کسی اور کو وہاں آنے کی پرمیشن اور اجازت نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام لا کر کے دینے والے تھے، کھانا پینا سب کچھ، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہ چیزیں دیکھی زکریا علیہ السلام نے کہ جو لا کر کے انہوں نے نہیں دیا، تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، کہاں سے آیا یہ، میں نے لا کر کے نہیں دیا، تیرے پاس کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، بڑی نہیں ہوئی، ابھی بچی ہے، تربیت میں ہے زکریا علیہ السلام کے۔ اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ اللہ کے پاس سے آیا، اور پھر اللہ نے کیا کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے روزی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین دینے پر آئے تو کتنا دے گا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو دیکھیں اللہ نے خود اپنی نگرانی میں رکھا، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، اور پھر تیسرے یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے روزی کا ایسا انتظام کر دیا کہ زکریا علیہ السلام بھی اس انتظام پر حیران تھے اور ششدر تھے۔ اب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی اور جوان ہو گئی، تو اب اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قوم والوں سے الگ کر لیا۔ اب اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا اللہ نے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 45 سے آپ آگے پڑھیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور سورہ مریم میں آیت نمبر 16 سے 25 میں ذکر کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا مقام بھی یہاں آپ جانتے چلیں کہ مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کے پاس، فرشتے ان کے پاس آئے، اور اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا، اور تمہیں ہر قسم کے عیب سے اللہ نے پاک کر دیا ہے،
اور پوری دنیا کی خواتین پر اللہ نے تمہارا مقام اونچا کر دیا. تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے مریم؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اب اللہ نے اتنا سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، تمہیں اپنا محبوب، اپنا چہیتا، اپنا منتخب بنا لیا اللہ رب العالمین نے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ رب کی فرما بردار بن جاؤ، رب کے لیے سجدے کرو، رب کے لیے رکوع کرو، اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو، اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو. ہماری زندگی میں بھی جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں، احسانات آئیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بھولیں اللہ کو. ہمیں اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو مریم علیہ السلام بڑی ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3411، فرمایا کمل من الرجال کثیر. مردوں میں بہت سے مرد باکمال ہوئے، بہت سارے مردوں کا مقام بہت اونچا کیا اللہ نے، اور مردوں کے مقام کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سارے انبیاء، سارے رسول مرد تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں بہت ہی کم عورتیں باکمال ہوئی ہیں. آسیہ کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرعون کی بیوی، اور آپ نے کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتُ عِمْرَان، مریم بنت عمران، باکمال خاتون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والی خواتین میں جو باکمال خواتین ہوئی ہیں، ان میں ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران کا لیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہم پیدائش کا تذکرہ کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 25 میں ذکر کیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام نے عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو ایک دن کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ قوم سے الگ ہوئی تو ایک دن ایسا ہوا، ہم نے روح کو بھیجا. روح کو یعنی کس کو؟ جبریل امین علیہ السلام. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ انسانی شکل میں مریم کے پاس آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو تقوی والا ہے، تو پرہیزگار ہے، تو میرے پاس کس لیے آئے؟ انہوں سمجھ میں نہیں آیا ان کو. قال انما انا رسول ربک، جبریل امین علیہ السلام نے کہا دیکھو میں رب کا پیغمبر ہوں، قاصد ہوں، میسنجر ہوں، اللہ نے مجھے ایک پیغام دے کر کے بھیجا. کیا پیغام ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک جو ہے پاک باز، خوبصورت اور گناہوں سے پاک، عیب سے پاک تمہیں ایک خوبصورت بچہ دوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغی، عجیب بات کرتے ہو، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، میں زانیہ نہیں ہوں، بدکار نہیں ہوں، مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا قال کذلک قال ربک، یہ میری طرف سے بات نہیں، یہ تمہارے رب نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا، یہ تمہارے رب کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، تمہارے رب کی بات ہے. تمہارے رب نے یہ بھی کہا ہے هو علی ہین، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور اس لیے بھی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ ہم اس بچے کی پیدائش کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے کہ اللہ کی قدرت پر لوگوں کو یقین آئے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور مریم اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر لیا، مانو نہ مانو تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی. فَحَمَلَتْهُ، اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور مریم علیہ السلام حمل سے. اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو پیدا کیا. نمبر 1، بنا کسی مرد اور عورت کے آدم علیہ السلام، مرد کے ذریعے حوا علیہ السلام، صرف عورت کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام، مرد اور عورت دونوں کے ملاپ کے ذریعے ہم ہو رہے ہیں. یہ 4 طریقوں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا. فحملته، مریم علیہ السلام حمل سے ہوئی. فانتبذت به مکانا قصیا، اپنے آپ کو اور الگ تھلگ کر لیا، لوگوں سے ملنا جلنا سب بند کر دیا. فاجاءها المخاض، اب یہ پورا پیریڈ گزرا، پورا وقت گزرا، ایک لمبی مدت گزری اور درد ذہ کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا. تو مریم علیہ السلام پریشان ہو کر کے تکلیف میں، وہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے، کھجور کے تنے کے پاس آ کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی اور کیا کہنے لگی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش
اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی. ہمارے ساتھ کبھی کبھی نا کچھ غلط ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ارے کاش اس سے پہلے مر گیا ہوتا، لیکن اس میں ہمارے لیے کتنا خیر ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ صرف اللہ جانتا ہے. ہر حال میں رب کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. ہر حال ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، رب جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. مریم اپنے اوپر افسوس کر یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے. وکنت نسیا منسیا، اور کسی کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ مریم بنت عمران نام کی بھی کوئی خاتون دنیا میں آئی تھی. میں بھلا دی گئی ہوتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں. فناداها من تحتها، اللہ کی طرف سے تسلی کا میسج اور پیغام آیا، اللہ تحزنی، مریم پریشان نہ، قد جعل ربک تحتک سریا، یہاں جہاں تم موجود ہو یہیں پر تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین انتظام کر رکھا ہے، کھانے کا بھی پینے کا. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہاں تمہارے لیے پینے کا پانی موجود ہے. کھجور کا تنا پکڑ کر کے ہلاؤ، ہم دن بھر ہلاتے رہے، کھجور کا پیڑ کھجور نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے سکتا. اتنا لمبا چوڑا جو ہوتا ہے اوپر کہیں جا کر کے وہاں پر کھجور کا پھل موجود ہوتا ہے، اور ہم نیچے پکڑ کر کے ہلائے. کتنی ہائٹ پہ ہوگی؟ 5 6 7 8 9 10 فٹ کی. ہلاتے رہو دن بھر، کوئی پھل نہیں ملے گا. اللہ نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم ایک تو صنف نازک عورت ذات ہے، کتنی طاقت ہوگی، کتنا ہلا پائیں گی وہ. کہا کھجور کا تنا پکڑ کر کے ہلاؤ تو ساقط علیکی رطبا جنیا، رطب کھجور ملے گی تمہیں، تازہ ایک دم بالکل بہترین کھجور ملے گی. فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، چنتا چھوڑ دو، پریشانی چھوڑ دو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی انسان کو دیکھو اور وہ تم سے بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، فَقُولِي، تو کہہ دو إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کر رکھی ہے، تو میں بھول کر کے بھی بات نہیں کر سکتی. اشارے میں بات کرو، اشارے میں بات کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے ہاں پیدائش ہو گئی مریم علیہ السلام کی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، بچپن سے ہی معجزات سے بھری ہوئی، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی معجزہ ہو رہا ہے ان کی ماں کے یہاں، جس کو عام انسانوں انبیاء کے ساتھ ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اور عام انسانوں کے ساتھ ہو تو کرامت کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں کرامتوں کا، معجزوں کا ظہور پہلے سے ہو رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب ماں کے پاس ایک بڑا مرحلہ ہے کہ بھائی یہ آج تو چلو 2 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن چھپ چھپا کر کے گزر جائیں گے، لیکن کل تو قوم کے سامنے جانا ہوگا، کل تو یہ بچہ بڑا ہوگا، لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، گود میں اٹھا کر کے قوم والوں کے سامنے آئی. قوم والوں نے دیکھا، حیران ہو گئے. کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا، تمہارے ہاتھ میں بچہ کس کا ہے؟ زنا کا ہے، بدکاری کا ہے، نعوذ باللہ. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن. ہارون کی بہن وہ نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں سعودی عرب وغیرہ میں کیا بول دیتے، اے ابو عبداللہ یا ام عبداللہ یا عبداللہ، کسی کو بھی بول دیتے. ایسے وہاں ان کے ہاں ایک نام مشہور تھا بنی اسرائیل میں، کیا، ہارون، کیونکہ ہارون علیہ السلام پہلے آ کر کے جا چکے تھے. تو انہوں نے کہا ہارون کی بہن، تمہاری ماں زانیہ نہیں تھی، تمہارا باپ بدکار نہیں تھا، تم نے یہ کام کر لیا، اتنی بڑی غلطی تم سے کیسے ہو گئی؟ ہمارے یہاں بھی نا سماج و معاشرے میں لڑکا کوئی غلط کام کر لے تو والدین کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں نا تیری ماں تو بڑی اچھی ہے، تیرا باپ تو بڑا اچھا ہے، تو نے یہ کام کر لیا، تیرے والدین کو لوگ کیا کہیں گے؟ تو ایسے ہی مریم سے بھی لوگوں نے سوال کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، صرف اشارہ کیا، اس لیے کہ نظر مان لیا تھا کہ بات نہیں کریں. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، مریم ایک تو بچہ تمہارے ہاتھ میں، بولتی نہیں ہو، اشارہ کر رہے کہ بچے سے پوچھ لے، وہ بچہ جو ابھی دودھ پینے والا ہے، جو ابھی گود میں شیر خار ہے. كيف نكلم، کیسے بات کریں گے جو بچہ ابھی گود میں ہے. قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ. یہیں سے ایک عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ بات کی، وہیں سے سب سے پہلے توحید کا اعلان کیا اور اس عقیدے کی تردید کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
دنیا میں موجود ہے اس عقیدے کی تردید کی. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جوڑا اپنے آپ کو اللہ سے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، مبارک بنایا. جہاں کہیں رہوں مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک بھی زندہ رہوں. اور میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے بدبخت، مجھے بیکار نہیں بنایا ہے. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، اور ان کی پیدائش کے سلسلے میں لوگوں کا بڑا اختلاف ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، نہ جانے کیا کیا لوگ کہتے. سچ اور حق بات یہی ہے کہ جو ہم نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کی. اور آپ جانتے ہیں یہی وہ آیات ہیں کہ جب پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ہجرت کر کے مسلمان حبشہ گئے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات ہوئی، کافروں نے اپنے 2 قاصد بھیجے کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے اپنے ہیں، تمہارے یہاں یہ لوگ امن کی تلاش میں گئے ہیں، ان کو ہمارے یہاں واپس کر دو. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کے بعد انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی بادشاہ کے کہنے کی وجہ سے، اور یہی سورہ مریم کی آیتیں پڑھی جن میں مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. اور جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو بادشاہ کے اور اس کے مصاحبین جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اور بادشاہ نے تلاوت ختم ہو جانے کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہارا جو عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے. مطلب وہی تھے جو تم نے یہاں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بچپن کی زندگی گزر رہی ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات اور کمالات سے نوازا تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 50 میں اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں ذکر کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، اللہ نے انہیں کتاب دی. کون سی؟ انجیل. اللہ نے انہیں انجیل نامی کتاب دی. بچپن میں انہوں نے بات کی، اور بچپن ہی سے اللہ رب العالمین نے انہیں نبی اور رسول بنا دیا. آگے بڑھیں گے تو بنی اسرائیل کے جو بڑے پیغمبر آئے ان میں سے ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل کا جانور بناتے تھے، اور پھر اس میں پھونک دیتے تھے تو اس میں روح آ جاتی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کی بیماری والے کو، سفید داغ کی بیماری جو اس وقت زمانے میں بہت بڑی بیماری تھی، وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. اور اس کے بعد وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ نے اپنے گھر کے لاکر میں کیا چھپا رکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سب جانتے تھے کون کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ساری چیزیں کیا جمع کر رکھا ہے گھر میں، سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا. اور کیا کہتے تھے جانتے؟ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہتے تھے مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کو تورات ملی تھی، اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور بہت ساری چیزیں بنی اسرائیل پر پہلے حرام تھی، اب اللہ کے حکم سے میں نے اس کو حلال کر دیا ہے. اور پھر سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور یہ خوشخبری سنائی کہ میری قوم کے لوگوں، تمہارے پاس ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آخری نبی، پیغمبر اور رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. آگے بڑھیں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا بنی اسرائیل میں. اچھا، یہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہیں. بنی اسرائیل کہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کا؟ ان کا جو سلسلہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام، کیونکہ اسرائیل کن کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اور ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. یوسف نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے، سورج، چاند سجدہ کرے. تو 11 ستاروں سے مطلب ان کے 11 بھائی اور وہ ایک ملا کر کے 12.
تو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب، 12 خاندان نکلے۔ تو یعقوب ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، اور اس کے بعد پورا سلسلہ چلا، اس میں موسیٰ علیہ السلام پھر آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک پیغمبر آئے، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل یعنی جو یہودی تھے، گمراہ ہو چکے تھے، ان کو راہ راست پر لانا شروع کر دیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان کی بات مانی، ان کی دعوت کو قبول کیا، کئی ایک لوگوں نے۔ لیکن یہ قوم یہود جو ہے نا، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تو ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے پلان بنانا شروع کیا۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورۃ النساء وغیرہ میں اور سورہ آل عمران میں بھی، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، میرے دشمن بن جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا؟ تو کچھ لوگ تیار ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی یا صحابہ، ایسے ہی ان کے لیے حواری اور اس کی جمع حواریون۔ تو کچھ لوگ تیار ہو گئے۔ اب یہ سارے لوگ طاق میں، پلان میں رہتے تھے یہودی کہ کب ان کو ہم کہیں پائیں اور ان کو قتل کر دیں، مار دیں، ان کو شہید کر دیں۔ تو ایک مرتبہ موقع پا گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ان کو قتل بھی کر دیا، سولی بھی دے دی، اور یہی چیز مشہور ہوئی۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 157-158 میں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان کا جو یہ کہنا ہے یعنی یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی یہ لوگ قتل کر سکے، نہ ہی سولی دے سکے۔ پھر وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو کنفیوژن ہو، اللہ نے ان کو کسی کنفیوژن میں ڈال دیا، اور ہوا کیا؟ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ اللہ نے آیت نمبر 158 میں ذکر کیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بل رفعہ اللہ کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اتنا اگر کہہ دیتے تو ڈاؤٹ ہو جاتا بھائی اٹھا کر کے کہاں رکھا، کہیں چھت میں پہنچا دیا، کہیں پہلے آسمان پر ہیں، کہیں کسی اور جگہ ہے، کہیں خلاؤں میں ہے، کہیں فضاؤں میں ہے، کہاں ہے؟ تو اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ کیا ہے؟ بلند ہے، اللہ بلند ہے، یعنی اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ان کو کنفیوژن کیسے ہو گیا کہ اللہ نے جب ان کو اٹھا لیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ جو انہیں کے درمیان تھا اس کو بنا دیا، اور ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق اس کو سولی دے دی، اور یہ مشہور ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دی، اور اسی کا غم آج تک یہ عیسائی مناتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ان کے اندر ہیں اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے گمراہ ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے تھے، ان کو سولی دے دی گئی تھی اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب چونکہ اس زمانے میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے یہودی بھی گمراہ ہوئے، عیسائی بھی گمراہ ہوئے، اور یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عیسائیوں کو اللہ نے گمراہ قرار دیا۔ پھر ایک لمبی مدت گزری، تقریباً 570 سال کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 570 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخری نبی، آخری رسول بن کر کے، اور آپ نے قرآن کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے امت کو، تمام لوگوں کو پیغام دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے بارے میں کوئی سنتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اور مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ مر جاتا ہے تو الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اسلام، شریعت اور قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر آگے کیا ہونے والا ہے، اس چیز کو ہم جانتے ہیں۔ تو دیکھیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں ذکر کیا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، لہذا لوگوں قیامت کے بارے میں کسی شک میں مت پڑے رہو، وَاتَّبِعُونِ، اور میری اتباع کرو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ نے عام طور سے ذکر کیا،
لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح طریقے سے اس بات کا ذکر کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2901۔ کیا کہا آپ نے؟ صحابہ کو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا ما تذاکرون، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نذکر الساعہ یا نتذاکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں بات کریں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ نے صحابہ کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا اور کہا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، کہا دیکھو جس قیامت کے بارے میں تم لوگ گفتگو کر رہے ہو یہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھو۔ وہ 10 بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ الدخان، دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 زمین سے جانور نکلے گا جو تمام لوگوں کے بارے میں بتائے گا کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے، نمبر 4 سورج کا ویسٹ سے نکلنا، مغرب سے نکلنا، نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام، یہ لفظ یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا، نمبر 6 یاجوج اور ماجوج کا خروج، اور نمبر 7 8 اور 9 3 بڑے زلزلے، ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور نمبر 10 ایک آگ جو تمام لوگوں کو خاک کر کے کہاں لے جائے گی؟ میدان محشر میں، جو کہاں قائم ہونے والا ہے؟ سیریا یعنی شام میں، وہاں پر میدان محشر قائم ہوگا، دنیا بھر کے تمام لوگوں کو وہ آگ خاک کر کے وہیں پر لے جا کر کے جمع کر دیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہاں پر لفظ پر آپ غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَنُزُولُ، اترنا۔ آدمی اترتا کہاں سے؟ اوپر سے، آدمی اوپر سے اترتا ہے نیچے کی طرف۔ اب اچھا یہیں پر آپ دیکھیں بعض روایتوں سے وَخُرُوجُ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے، یاجوج اور ماجوج کا خروج یعنی ان کا نکلنا۔ یاجوج اور ماجوج دیوار کے پیچھے قید ہے جو ذوالقرنین بادشاہ نے تیار کی تھی، تو جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ لوگ نکل جائیں گے۔ ایسے ہی وہ ظہور، بعض روایتوں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کا ظہور یعنی امام مہدی لوگوں کے درمیان ہوں گے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، پھر اچانک سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امام مہدی یہی ہے اور ان کا ظہور ہو جائے گا، وہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَنُزُولُ عیسیٰ، عیسیٰ کا نازل ہونا یعنی وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں کیا کیا کام کریں گے۔ حدیث ہم دیکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آئیں گے تو صلیب توڑیں گے۔ صلیب سارے کرسچن عیسائی دو پہن کر کے گلے میں پہنتے ہیں، کان میں پہنتے ہیں اور نہ جانے کہاں پہنتے ہیں، وہ پہن کر چلتے ہیں، ان کا پورا ایک نشان بن گیا ہے، اس کو توڑیں گے، پوری دنیا سے اس کو ختم کریں گے، ایک کام۔ دوسرا کام خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کو بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ لوگ اور جو ہے نادان اور بے وقوف لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی وہ علامت ہے تو اس کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا اور وہ لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے خنجر سے، اپنے ہتھیار سے دجال کو قتل کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ حدیث دیکھتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9270۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء علاتی بھائی ہیں آپس میں، انبیاء آپس میں بھائی بھائی، اس لیے کہ ایک ہی مطلب جیسے ایک ہی پروفیشن میں ہم ہو تو آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، ایک ہی علاقے میں ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھ لیتے ہیں، تو وہ ایک ہی جو ہے کیٹیگری کے لوگ ہیں تو آپس میں بھائی بھائی۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں کہ ماں الگ الگ ہو لیکن باپ ایک ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی انبیاء کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین کیا ہے ان کا؟ ایک ہی، وہی اسلام، آدم سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، یہی تمام انبیاء کا دین تھا۔ تو دین ایک ہونے کے اعتبار سے تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی۔ اور آپ نے فرمایا اولی الناس بعیسی ابن مریم، کہ میں تمام لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کی صفات بیان کی، اور ان کی صفات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے صلیب توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے،
وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور ٹیکس کا نظام ختم کر دیں گے، پوری دنیا میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اور اللہ ان کے زمانے میں تمام دنیا بھر کے جو باطل ادیان، مذاہب، ملت اور اقوام ہیں ان تمام کو ختم کر دے گا، صرف اسلام باقی رہے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ وہ زمانہ آنے والا ہے جب پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، صرف اور صرف دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد کہا وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ختم کرے گا۔ ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ، اور عیسیٰ علیہ السلام حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں گے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ان کی بادشاہت میں پوری دنیا میں امن بھر جائے گا، ہر طرف پیس، ہر طرف امن، ہر طرف شانتی، سکون، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتی ترتع الاسود مع الابل، آپ حیران ہو کہ شیر جو ہے وہ اونٹنیوں یا اونٹوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پر گھاس جو ہے کھا رہے ہیں، اتنا امن ہوگا، صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں کے درمیان میں۔ اور آگے کہا وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، چیتے جو ہے وہ گایوں کے ساتھ جو ہے وہ گھاس چر رہے ہوں گے، گھاس کھا رہے ہوں گے۔ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے گھاس کھا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ، بچے جو ہے سانپ وغیرہ جیسے زہریلے جانوروں سے کھیل رہے ہوں گے، لا تضرهم، اور یہ سانپ جیسے زہریلے جانور ان بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3448، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں گنوائی کہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ٹیکس کو جو ہے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس کہ لوگ ایسے اپنے ہاتھ میں مال لے کر کے پھر رہے ہوں گے کہ بھائی کوئی میرا مال لے لو، کوئی میرا مال لے لو، کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں، کوئی قبول کر، تو کہیں گے ہمارے پاس تو فراوانی ہے، تم ہمیں دے کر کے کیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، جاؤ، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، ایک سجدہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ تمام لوگ عبادت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے اور اس وقت پورا امن ہوگا، پوری شانتی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث کے اندر بیان کیا فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً، آنے کے بعد کتنے دن رہیں گے؟ 40 سال، 40 سال رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کو وفات دے دی جائے گی۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور جو مسلمان ان کی وفات کے وقت زندہ رہیں گے وہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو دفن کر دیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض روایتوں کے حوالے سے جو ہے صحیح روایتیں نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی، ان کی بیوی، ان کی فیملی کے تعلق سے کوئی صریح کلیئر بات قرآن اور حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اگر شادی ہو بھی نہ بھی ہو تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 155 ہے، آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب تمہارے درمیان ظاہر ہوں گے تو کیسے؟ حکماً عدلاً مقسطاً، حاکم بن کر کے، عادل بن کر کے، انصاف کرنے والا بن کر کے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3449، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، تمہاری خوشی اس وقت کیسی ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، تمہارے درمیان اتریں گے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور آپ نے کیا فرمایا کہ امام وہ نہیں ہوں گے بلکہ امام تمہیں میں سے۔ اور کون ہوں گے وہ؟ کون ہوں گے وہ؟ مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، یا جو بھی آپ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ لیں، رحمہ اللہ کہہ لیں۔ تو یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، اچھا اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم بن جائیں گے۔ اچھا، امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ان کی نبی اور رسول کی حیثیت جو تھی وہ مکمل ہو گئی، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خط۔ لیکن اب جو دنیا میں نازل ہوں گے وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک
فرد کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے۔ اسی لیے یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی نا صحیح بخاری کی 3449، آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِمَامُكُم مِّنكُم۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو امام کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں میں سے امت محمدیہ کا ایک فرد جو ہے وہ امام ہوگا۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے آتے تو نبی کے ہوتے ہوئے کوئی عام انسان امامت کرے، یہ نبی کی شان کے خلاف، تو اس لیے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ یہ تو بات ہوئی ساری وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ثابت ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن و حدیث میں باتیں بیان کی گئی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں کہ لوگوں کے غلط عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے تحریف کیا، تبدیلی کی، اور انجیل کو تبدیل کر کے رکھ دیا، قرآن کی باتوں کو نہیں مانا، تورات میں جو تذکرہ تھا اس کو بھی نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا اپنے ہاتھوں سے جیسا چاہا ویسا لکھ دیا، جیسا چاہا ویسے بیان کر دیا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی؟ 72، یہودی 71، عیسائی 72، امت محمدیہ 73۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی اسی لیے الگ الگ فرقوں میں پڑ گئی، اور ان کے یہاں الگ الگ فرقوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے الگ الگ عقائد ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث سے جو ان کے غلط عقیدے ثابت ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو معبود بنا دیا۔ تو اس حوالے سے اللہ نے ذکر کیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 115 سے 120 میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو چھوڑ کر، میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا تھا تب تو تجھے معلوم ہے، اگر میں نے کہا تھا تب تو تجھے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے جی میں، میرے من میں کیا ہے تو جانتا ہے، لیکن تیرے اندر کیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے صفائی پیش کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اے عیسیٰ جا کر کے لوگوں کے درمیان اعلان کرو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے پھر کہیں گے کہ اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان کے درمیان رہا تب تک میں نے یہی دعوت دی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اب تو ان کا ذمہ دار تھا کہ انہوں نے میرے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام رحمت کا سوال کریں گے، کہیں گے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، تو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک غلط عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو عیسائیوں نے معبود بنا لیا، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ تاکہ حجت قائم ہو جائے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ دوسری بات، غلط عقیدہ، لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں کہا یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے، اور منہ میں کیا ہے؟ انسان کے منہ میں جو آتا بک دیتا ہے، جو آتا کہہ دیتا ہے، تو اس کی کہی ہوئی بات سچ ہو یہ ضروری نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو کافروں کے جیسا بن رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، انا یؤفکون، کہاں بھاگ رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے ایک دوسری جگہ کیا کہا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کیا کہا؟ کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم، اللہ ہی عیسیٰ۔ مطلب دیکھیں کتنا کنفیوز ہیں یہ لوگ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو بھی معبود کہتے ہیں، اللہ کو جوڑتے ہیں گویا کہ تین معبود کہ گاڈ تین ہے، معبود تین ہے، رب تین ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک ان کی ماں ہے۔ تو اللہ مطلب کنفیوژن کا شکار ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام معبود بھی نہیں ہے،
اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی معبود تین ہے، اس میں سے ایک اللہ ہے اور بقیہ دو جو ہیں وہ عیسیٰ ہے اور ان کی ماں ہے۔ تو اللہ نے وہی تردید کی، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک رسول ہیں، رسول سے بڑھ کر کے ان کا کوئی اور مقام نہیں، یعنی وہ معبود اور رب نہیں ہے۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ جو ہے مریم زانیہ تھی، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا لڑکا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ایک رسول ہیں، ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے، سچی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو معبود ہو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو کہ کیسے ہم لوگوں کے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب آخر میں آتے ہیں ہم کرسمس اور مسلمان کہ دیکھیں 25 تاریخ کو مسلمان کی بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے، اور عیسائی تو خود ہی ہیں، پوری قوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ میلاد جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے نبی کی میلاد لوگ مناتے ہیں تو میلاد النبی کہا جاتا ہے، اور یہ میلاد مسیحی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں کتنی تاریخ کو؟ 25 تاریخ، 25 دسمبر۔ اور دسمبر کون سا مہینہ ہے؟ سردی کا۔ کھجوریں کب پکتی ہیں؟ گرمی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب کیا تھا؟ کھجوروں کا زمانہ تھا، کھجور تیار تھی، اسی لیے اللہ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ پیڑ میں کھجور لگا ہوا ہے، ہلاؤ گی تو تمہیں کھجور دے گا یہ پیڑ۔ تو وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، گویا کہ وہ سردی نہیں تھی بلکہ گرمی کا زمانہ تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں ہمارے ملک کے اعتبار سے وہاں بھی سردی اور گرمی کا موسم چلتا، جیسے ہمارے یہاں نومبر دسمبر جنوری فروری میں سردی کا موسم ہوتا ہے، اپریل مئی جون جولائی میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، ویسے ہی وہاں بھی تھا۔ گویا کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کیونکہ دونوں میں بڑا 6 مہینے کا فرق ہے، بہت فرق ہے دونوں میں۔ تو 25 دسمبر کو ان کی پیدائش ماننے والا قرآن کا انکار کرنے والا ہے، قرآن کو ماننے والا عیسیٰ علیہ السلام کو 25 دسمبر کی پیدائش یا 25 دسمبر کو پیدا ہونے والا نہیں مان سکتا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مسلمان، ہمارے نوجوان، ہمارے اپنے بچے، ہمارے جو ہے اسکولوں میں پڑھنے والے، ہم اپنی طرف سے جو ہے اس کرسمس کے تعلق سے بیدار نہیں ہیں، اسی لیے ایسے اسکول میں اپنے بچوں، چلے ٹھیک ہے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا، لیکن ہمارے بھی اپنے کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ قوانین ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے مطلب کرسمس کی پارٹی کے لیے، کرسمس کی خوشیوں کے لیے آپ مطلب کپڑے کے لیے اور نہ جانے کیا کیا، سینٹا کلوز اور نہ جانے ٹری اور یہ وہ سب کچھ، آپ اس کے لیے پیسے پے کرتے ہیں آپ۔ یہ گویا کہ آپ اگر میری کرسمس، ہیپی کرسمس یا اس جیسے اور دیگر جو الفاظ ہیں اگر آپ بولتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے شادی کی اور اللہ نے بیٹا جنا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بڑی بات کہی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اللہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی بات پر آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو سکتا ہے، اتنی بڑی بات۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے رحمان کے لیے لڑکا بنا دیا، اتنی بڑی جرات کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ تو اگر کوئی جانے انجانے میں یہ کہتا ہے کہ میری کرسمس، ہیپی کرسمس، یا آپ کے اپنے بچے اگر آپ نے تربیت نہیں کی ہے یہ جو ہے یہ گیم کھیلتے ہیں، ہیپی ہیپی کھیلتے ہیں کہ بولو کیا ہوتا ہے، چلتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ رب کا مسئلہ ہے، یہ معبود کا مسئلہ ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ چورن اور چاکلیٹ والی بات ہو، یہاں چلنے والا ماحول نہیں ہے۔
یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور ہمارے ہاں لوگ چلتا ہے کہ نام پر نہ جانے کون کون سا ہیپی کھیلتے ہیں، یہ سب چلتا ہے، نہیں چلتا یہ۔ اپنے گھروں میں اس چیز کو دور کریں، آپ کے اپنے بچوں کا عقیدہ درست کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں بتائیں کہ عیسیٰ کون ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر دیا۔ اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرے، اس لیے کہ آپ ان کا عقیدہ درست نہیں کریں گے تو وہ اسکولوں سے ایسا عقیدہ سیکھے گا کہ جو اسے گمراہی کے راستے پر لے کر کے چلا جائے گا۔ اچھا آئیے کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ دیکھیں عیسائیوں کے تعلق سے کتنا کنفیوز ہے، جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ ایک سوال نمبر 1، پہلا سوال، اللہ کون ہے؟ ان سے اگر پوچھو گاڈ کون ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جیسس، عیسیٰ، یسوع۔ گاڈ کون ہے؟ یسوع۔ اچھا ان سے اسی میں اگلا سوال کرو، کیا عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ سوال آپ یاد رکھیں، پہلے سوال پوچھو، کیا پوچھو کہ کیا گاڈ کون ہے؟ جواب عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں؟ جواب کیا ملے گا؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلا سوال کریں کہ مریم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کون ہے؟ عیسیٰ، یعنی اللہ عیسیٰ ہے، معبود گاڈ عیسیٰ ہے، اور گاڈ کی ماں مریم کو پیدا کس نے کیا؟ اسی گاڈ نے، اور اسی کے ذریعے پھر یہ خود عیسیٰ پیدا ہوئے۔ کنفیوژن ہے کتنا یہ ایک سوال۔ یسوع مطلب گاڈ کون ہے؟ عیسیٰ۔ بیٹے کس کے؟ مریم کے۔ مریم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کون ہے؟ عیسیٰ۔ پلٹ کر کے بات گھوم پھر کر کے وہی آ رہی جہاں یہ کنفیوژن۔ دوسرا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام کسی کے بیٹے ہیں؟ جواب ملے گا ہاں۔ جواب ملے گا کیا؟ کہ ہاں۔ تو اگلا سوال کریں کہ ان کا باپ کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو اگر ان سے پوچھیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کسی کے بیٹے ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ ہاں۔ تو آپ پوچھیں ان کا باپ کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ پھر اللہ کون ہے؟ عیسیٰ۔ مطلب سب کچھ ملا جلا کر کے عیسیٰ، عیسیٰ بیٹا بھی، عیسیٰ معبود بھی، عیسیٰ جو ہے باپ بھی، سب کچھ وہی ہے۔ کسی کے بیٹے ہیں ہاں، باپ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ عیسیٰ۔ سب گھما پھرا کر کے۔ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے؟ ان سے پوچھیں آپ تو کیا کہیں گے؟ ہاں۔ ظاہر سی بات ہے کہیں گے رسول تھے، میسنجر تھے۔ اچھا آپ اگلا سوال کریں کہ ان کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو پھر اگلا سوال کرو کہ اللہ کون؟ عیسیٰ۔ بھائی سب کچھ خود کر رہے ہیں تو بقیہ انسانوں کی دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بقیہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ وہ رسول تھے؟ ہاں تھے۔ کس نے رسول بنا کر کے بھیجا؟ اللہ نے۔ اللہ کون؟ عیسیٰ۔ یہ تیسرا۔ چوتھا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کیا نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے ہاں کرتے تھے۔ تو آپ پوچھیں کس کے لیے تو کہیں گے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کون؟ عیسیٰ۔ وہ خود ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ۔ اللہ کون ہے؟ خود ہے، عیسیٰ۔ اچھا پانچواں اور آخری، کیا اللہ کا کوئی آغاز ہے؟ اسٹارٹنگ اللہ کا کوئی آغاز ہے؟ نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر، سب کچھ اللہ تعالیٰ، اس کے کوئی اسٹارٹنگ نہیں، کوئی اینڈنگ نہیں۔ تو آپ اگر ان سے پوچھیں کیا اللہ کا کوئی آغاز ہے تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں ہے، اللہ کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ اچھا پھر اگلا سوال کریں 25 دسمبر کو کون پیدا ہوا؟ عیسیٰ۔ اللہ کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ 25 دسمبر سے، تمہارے اپنے کہنے کے حساب سے، اور تمہارا دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی کوئی اسٹارٹنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور دوسری طرف تم عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کہہ رہے ہو اور ان کی ابتدا 25 دسمبر سے مان رہے ہو۔ کون سی دنیا میں ہو؟ یہ جو کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے،
اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ دیکھو اس طریقے سے یہ پوری کی پوری قوم کنفیوژن کا شکار ہے اور اسی لیے اللہ نے جب دیکھیں کوئی بندہ جب گمراہی کے راستے پر جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، پھر اس کو یہ لگتا ہے مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، گرچہ وہ دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہو، سب سے بدبودار انسان ہو، سب سے برا انسان ہو، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قوم یہود کیا کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، اور یہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں ٹچ کرے گی تو تھوڑے دن اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے جگہ جگہ کہا بھائی دلیل لاؤ، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کہنے سے بات نہیں بنتی ہے، کہنے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے پوری عیسائی قوم کچھ بھی کہا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی ماں کے تعلق سے، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اپنے بچوں کو صحیح دین بتانا ہے، اپنے بچوں کو اس قسم کے سوالات بتانے، اور خاص طور سے جو سینٹ جوزف میں، میری میں، نہ جانے کون کون سے اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، ان کی خاص طور سے تربیت کرنی ہے، اور اس جیسے سوالات انہیں اپنے ٹیچر سے، اپنے اساتذہ سے، پڑھانے والوں سے اور عیسائیت کی تعلیم دینے والوں سے کرنا چاہیے کہ بھائی پہلے تم خود اپنا خلیہ اور اپنا اسٹرکچر، اپنی بنیاد، اپنا بیس درست کرو۔ تم خود کنفیوژن کا شکار ہو کہ معبود کون ہے، گاڈ کون ہے، اللہ کے بیٹے کون ہے، اللہ کون ہے، باپ کون ہے، یہ ساری چیزیں خود تم کنفیوژن کا شکار ہو اور دنیا کو مذہب کی تعلیم دینے آئے ہو۔ تمہارا دین باطل ہے جس پر تم چل رہے ہو، دین حقیقت میں وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین تلاش کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ جس دین پر ہیں وہ دین سب سے پیارا ہے، اپنے دین کی بنیادیں، اس کے عقائد اور اس کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں۔ تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ویسے ہی ایمان رکھنا ضروری ہے جیسا قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس سے ہم نے ذرہ برابر بھی انحراف کیا تو گویا کہ ہم نے اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اور ایسی صورت میں اسی حال میں مر جانے والا بندہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام پر ایمان رکھنے اور قرآن و حدیث کے اندر جو عقائد کی باتیں ہیں ان پر ہمیں مکمل طور سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔